السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں بیٹے؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے سائنس کے کتنے چیپٹرس کیے ہیں، تو میں رفلی آپ کو چیپٹر نمبر 3 سے سٹارٹ کروا رہی ہوں. اگر آپ نے یہ کر لیا ہوا تو پلیز مجھے میسیج ضرور کیجیے گا، پھر ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تو آج ہمارا جو چیپٹر ہے دیٹ از چیپٹر نمبر 3، ہیومن ہیلتھ. ہیومنس کون سے ہیں؟ ہم ہیومن کسے کہتے ہیں؟ ہم انسانوں کو کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، ہم سب ہیومنس ہیں. ہیلتھ ہماری صحت، تو ہیومن ہیلتھ کے اوپر ہم پڑھیں گے. کیا ہے یہ؟ سمٹمس، ٹرانسمیشن اینڈ پریونشن آف کمیونیکیبل ڈیزیزز. سمٹمس علامتیں ہیں، جیسے آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے. کھانسی آنا، ٹھیک ہے، گلا خراب ہونے کی علامت ہے. ٹرانسمیشن کیسے آپ کی جو بیماری ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگے گی یا اینیمل سے ہیومنس کو لگ سکتی ہے، اور پھر پریونشن، ان سے بچنا کیسے ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز وہ بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. تو ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں. ہیلتھ از اے گریٹ گفٹ آف اللہ آلمائٹی اللہ. وی ریئلائز دا امپورٹینس آف ہیلتھ وین وی آر سک. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صحت، اور ہمیں اس تب پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا جب ہم بیمار ہوتے ہیں. جیسے فلو ہوتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ نہیں آتا، کوئی بھی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، زکام ہوتا ہے نا تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا چیزیں کھانے کا، چاہے ہماری فیوریٹ چیز کیوں نہ ہو. تو اس طرح ہمیں تب ریئلائز ہوتا ہے. یا ہم کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تھک گئے ہیں، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیک ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں بس، پھر ہم پڑھ بھی لیں گے، ہم کام بھی کر لیں گے. تو ہیلتھ از ویلتھ. دیر میں بی مینی کازز آف ڈیزیزز. بیماری کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل جرمس، جراثیم، اسکیرسٹی آف فوڈ، خدا کا آلودہ ہونا، اینڈ ایئر پولیوشن، اور ہوا کی آلودگی. سملرلی ایوری ڈیزیز ہے اسپیسیفک سمٹمس. ہر بیماری کی اپنی اپنی علامتیں ہوتی ہیں. کف، فیور، ای جی ایگزیمپلیگریشیا، مثال کے طور پر کف، فیور، فلو، سور تھروٹ ایٹسٹرا. کف کھانسی کو کہتے ہیں، فیور بخار کو، فلو جو آپ کو زکام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سور تھروٹ گلا خراب ہونا. دا ہیومن باڈی ٹیمپریچر از 98.6 ڈگری فارن ہائٹ. عام طور پر جو ہم تھرمامیٹر لیتے ہیں تو اس میں ٹیمپریچر یہی ہوتا ہے. ڈگری سیلسیس والا ذرا کم ہوتا ہے، اور وہ ہے 37 ڈگری سیلسیس. اگر آپ نے سینٹی گریڈ والا لیا ہوا ہے تھرمامیٹر تو 37 ڈگری سیلسیس آپ کا نارمل ہے، اور اگر آپ فورن ہائٹ یوز کریں تو دیٹ از 98.6 ڈگری فورن ہائٹ. وین آر باڈی ٹیمپریچر ایکسیڈز دس لمٹ. جب ہمارا جسم اس سے زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اٹ از کالڈ فیور. کف از این انسٹنٹ رسپانس آف آر باڈی. کھانسی ہمارے جسم کی ایک دم سے آنے والی ہے. سم ٹائمز آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے آپ بولتے ہیں، لقمہ آپ کے نوالا منہ میں ہوتا ہے، تو جو ہے آپ بولتے ہیں تو آپ کو زور سے کھانسی آتی ہے. وہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو ڈسٹ کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے، یا آپ کو بیماری کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ اچانک سے ہوگی. اٹ از ڈیو ٹو سورنیس اینڈ اسکریچنیس آف دا تھروٹ. یہ کیوں ہوگی؟ آپ کے گلے کے سوجنے یا پکنے یا خراب ہونے کی وجہ سے، یا وہاں پر خراشیں آئی ہوں گی. کانٹیجیس ڈیزیزز میں جی دیکھتے ہیں. If any one of your class fellows suffers from flu, then usually the teacher advises him to take rest at home. آپ کی کلاس میں جب یہ کنٹیجیس ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جائیں گے، تو آپ کی کلاس میں اگر کسی کو فلو ہوتا ہے یا چکن پاکس ہوتا ہے تو ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ تھوڑے دن گھر ریسٹ کریں، اسکول نہیں آئیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری دوسرے بچوں کو نہ لگ جائے. وائی ڈز دا ٹیچر سے دس؟ کیوں کہتی ہیں ٹیچر؟ میں نے آپ کو بتا دیا کیوں کہتے ہیں. ٹیچر ایڈوائزز بیکاز دا ادر چلڈرن میں ناٹ گیٹ فلو، تاکہ دوسرے بچوں کو فلو نہ ہو جائے. فلو از اے ڈیزیز وچ از ٹرانسمیٹیڈ فرام ون پرسن ٹو دا ادر. فلو وہ ڈیزیز ہے، وہ بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو، ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہوگی. دا ڈیزیز وچ کین بی ٹرانسمیٹیڈ فرام ون پرسن ٹو دا ادر پرسن از کالڈ کنٹیجیس ڈیزیز. ایسی بیماری جو ایک بندے سے دوسرے کو ہوگی اس کو ہم کنٹیجیس یا متعدی بیماری کہیں گے. فار ایگزامپل فلو، پولیو، ٹی بی، ہیپاٹائٹس اینڈ کووڈ-19. کووڈ-19 آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے بچوں، کیونکہ آپ بہت چھوٹے تو نہیں تھے، اتنے سمجھدار تو تھے. جب کووڈ-19 پھیلا تھا تو چھٹیاں بہت ہوئی تھیں. دا فلو
دا فلو پیشنٹ کمپلینس اباؤٹ کنجسٹڈ اور رنی نوز اینڈ ہیڈیک. کنجسٹڈ ان کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اور جو ہے ناک بہت بہتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. پولیو از کوزڈ بائی اے پرٹیکولر جرم کالڈ وائرس. خاص قسم کا جراثیم جسے وائرس کہتے ہیں اس کی وجہ سے پولیو ہوتا ہے. دس وائرس ریمینس present in the throat. یہ گلے میں رہتا ہے اینڈ انٹسٹائن آف اے پرسن, اور ایک جو شخص ہے اس کی آنتوں میں. اب وہ لوگ جنہوں نے پولیو کی ویکسین لی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے یہ افیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ ریزسٹ کرے گی, وہ مزاحمت کرے گی, وہ پولیو کی جراثیموں کو مار دے گی. اٹ پیرالائزز دا لیگس پرماننٹلی. یہ ہمیشہ کے لیے جو ٹانگیں ہیں ان کو کیا فالج زدہ کر دے گا, وہ کام نہیں کر پائیں گے. دیر از نو ٹریٹمنٹ آف دس ڈیزیز. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. اگر ہو جائے تو علاج نہیں, لیکن اگر آپ پہلے پولیو ویکسین لے لیتے ہیں تو پھر آپ بچے رہیں گے. پولیو وائرس از ٹرانسمیٹڈ تھرو فوڈ, واٹر اینڈ ایئر. اب یہ کیسے ایک سے دوسرے بندے کو لگے گا؟ کھانا, فوڈ کھانا, پانی, واٹر پانی, اینڈ ایئر ہوا سے. ٹی بی از کوز بائی پرٹیکولر جرم کالڈ بیکٹیریا. اس کا نام بڑا مشکل سا ہے, ٹیوبرکلوسس ہے یہ بیسیکلی, تو وہ انہوں نے نہیں بتایا ہوا. اٹ یوزلی افیکٹس لنگس. یہ آپ کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوگا. ٹی بی, فلو اینڈ کووڈ-19 آر ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو اندر تھرو کفنگ, سنیزنگ, کھانسی سے, چھینکنے سے جو ہیں یہ ٹرانسمٹ ہوں گی ایک شخص سے دوسرے میں. ٹھیک ہے. اور بات کرنے کے دوران بھی جو ہے آپ کے منہ سے جو ہے ہوا جا رہی ہے, چھینٹے جا رہے ہیں آپ کے تھوڑے, تو وہ ہوا میں شامل ہو رہے ہیں, تو وہ بھی کرے گا. دا انفلیمیشن کنڈیشن آف دا لیور از کالڈ ہیپاٹائٹس. اور جو جگر کا سوجنا وہ ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے. دا جرم آف دس ڈیزیز ٹرانسمیٹڈ تھرو پولوٹیڈ واٹر, فوڈ اور بلڈ. اب یہ کس کے ذریعے جائیں گے؟ گندے پانی سے, رودہ پانی سے, خوراک سے اور بلڈ کے ذریعے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیے آپ کا اتنا لیسن کافی ہے. اسے پریپیئر کیجئے گا, اچھے سے پڑھیے گا. زور زور سے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کریمنگ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اچھے سے سوچ کے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جب MCQs آئیں گے آپ کے پیکٹا کے ایگزام میں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.